ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے، اور وہ با اختیار ہو کر بھی ہماری مان جاتا ہے۔ بے شک رب کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو، اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوا اس سے مانگو۔ وہی رحیم و کریم ہے۔ جو آزمائش لگ رہی ہے وہ اللہ کی حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے، اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی، اور تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی اختتام۔ کتنی دلکش بات ہے نا کہ سمندروں کے رب کو بندے کے سجدے میں ایک آنسو پسند ہے۔ یقین رکھیں، صبر رکھیں، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی نصیب ہوں گی۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ جس کے ایک حکم پہ یہ بدل جاتے ہیں سبھی موسم، اس نے چاہا تو یہ نصیب بھی بدل جائیں گے۔ ہمیشہ نصیب کا لکھا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نصیب کا کچھ حصہ اس لیے بھی خالی رکھتا ہے تاکہ اسے تمہاری دعاؤں سے مکمل کر سکے۔ ہم صبر کیسے کریں؟ بالکل اسی طرح جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کامل یقین کے ساتھ کہ آخر کار مغرب کی اذان کی جائے گی۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھاتا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔